Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel and still you did not subscribe it, so please subscribe, like and share. اور کمنٹس باکس میں آپ جا کر کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے سلیبس کے ریلیونٹ ہیں. You know that we have started a series regarding O-levels Islamiyat. So the topic that I am going to discuss with you, today's topic is pledges of Aqaba and its benefits and consequences, and what can Muslim learn from this pledge. تو آج کا جو لیکچر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر بات ہے ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں. تو آج ہم پہلے بات کریں گے کہ جو سوال پیپر میں آ سکتا ہے وہ کس نوعیت کا ہو سکتا ہے اور اس کا پھر آنسر ہم کیسے لکھیں گے. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ اسلام اسپریڈ ان مدینہ میں اسلام کس طریقے سے پھیلا. پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وٹ از دا امپورٹینس آف پلیجز آف عقبہ. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. وٹ کین مسلم لرن فرام دس پلیج. تو یہ 2-3 قسم کے سوالات جو ہے وہ مل کر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور 4 نمبر کا بھی ایک سوال آ سکتا ہے. جی شروع کرتے ہیں. فرسٹ آف آل آئی میڈ فرسٹ پوائنٹ دیٹ از بیک گراؤنڈ آف دیز پلیجز. یہ جو دونوں پلیجز ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نبوی کے شروع میں یا 10 نبوی کے اختتام پر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ ٹو وزٹ طائف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں طائف جو ہے وزٹ کروں, اور اس کے بعد وہ اس پر میری ایک الگ سے ویڈیو آپ کو پتہ ہے موجود ہے کہ طائف کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو تکالیف جو پرسیکیوشن برداشت کی ہیں اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا رہا اہل طائف کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو طائف کے بعد جب مطعم بن عدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی, تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آیا تو مکہ والوں نے ایک شرط رکھی, اور وہ شرط یہ تھی دیٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول ناٹ پریچ اسلام ان مکہ. سو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹڈ اٹ. حضور نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جب یہ ایکسیپٹ کر لیا تو اسی سال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلوڈ چچا ابو طالب اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا بھی انتقال ہوا. جب ان کا بھی انتقال ہوا تو ادھر سے پریچنگ پر جو ہے وہ پابندی لگ گئی کہ آپ مکہ میں پریچنگ نہیں کر سکتے. دین ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ ٹو پریچ آؤٹ سائڈ آف مکہ. تو اس سلسلے میں آپ پہلے طائف گئے. طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ نہ کیا, تو پھر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ لوگ جو حج کے لیے آؤٹ سائڈ سے آتے ہیں تو ان کو مکے کی حدود سے باہر جو ہے ملا جائے اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے پلیجز آف عقبہ کا, یہ لکھنا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد بیٹا ہے کہ ان 11th ایئر آف پروفٹ ہوڈ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریچڈ ایٹ منا نیئر عقبہ, جہاں پر اس وقت مسجد عقبہ بھی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور وہاں پر 6 آدمی جو ہیں وہ قبیلہ خزرج کے جو تھے, جو مدینہ سے مکہ آئے تھے حج کی غرض سے. ظاہر بات ہے جو ریچولز آف پلگرمیج تھے وہ پہلے بھی موجود تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو موڈیفائی کیا, اس میں کچھ چینجنگز کی اور اس کو پھر فائنلائز کیا. تو وہ یہ ایک الگ وہ ہم اس میں جا کے بات کریں گے انشاءاللہ پلگریمیج کے اندر, اگر وہاں پہ کوئی ایسا موضوع آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پریچنگ کی, ان کو اسلام کی دعوت دی. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ ورسز آف دی ہولی قرآن, سو دے ایمبریسڈ اسلام. تو سب سے پہلے جن 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا وہ جو مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے, مکہ آ رہے تھے, ان کے میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ ان کو لکھ دیں گے پیپر کے اندر دیٹ وڈ بی آلسو فروٹفل فار یو. حضرت ابو الہیشم بن تیہان, حضرت ابو امامہ, اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عوف بن حارث, حضرت رافع بن مالک, حضرت قطبہ بن عامر,
and Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhum ajmain. These six persons who embraced Islam first time when they came at Makkah for the intention of pilgrimage, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preached them, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited verses of the Holy Quran before them, and they why did they immediately accepted Islam? Why? انہوں نے اسلام اتنی جلدی قبول کیوں؟ بیکاز دے ہیو ہرڈ فرام دا جوئش آف مدینہ دیٹ دا لاسٹ میسنجر آف اللہ المائٹی از اباؤٹ ٹو کم. So when he will come and he will be from Jewish lane, so we will seek revenge from you. تو انہوں نے سنا ہوا تھا جو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے جو مدینے میں رہتے تھے یہودیوں سے کہ آخری نبی جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو وہ ہم ان کے ساتھ مل کر پھر تم سے جو ہے بدلہ لیں گے. بٹ وین ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم announced and his prophethood, so they denied. جو یہودی تھے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ ہوگی بیٹا پہلی بیعت عقبہ اولا، اس کو ہم عقبہ بھی کہتے ہیں، عقبہ بھی کہتے ہیں. تو یہ 11 نبوی میں ہوئی، جس میں یہ 12 نبوی میں ہوئی، اور جس میں 12 آدمی جو ہے وہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ یہ جو پہلے جو 6 آدمی تھے یہ وہ 6 آدمی تھے جو اس بیعت عقبہ سے پہلے جو ہے وہ آئے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ دوبارہ 12 نبوی میں جب وہ آئے تو وہ 12 آدمی تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا لیڈر بنا کر بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ جا کر ان کو دین اسلام کی دعوت بھی دیں اور دین اسلام سکھائیں. تو اس سے کیا ہوا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اپوائنٹ کر کے مدینہ بھیجا، انہوں نے وہاں پر جا کر جب پریچنگ کی تو ان کی پریچنگ سے قبیلہ اوس کے جو سب سے بڑے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دائرہ اسلام میں آ گئے. ہی ایکسیپٹڈ اسلام، جس سے یقینی طور پر پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے بڑا بہتر ہوا، اور پورے کا پورا قبیلہ جو ہے ان کا وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی آفٹر دا فرسٹ پلیج آف عقبہ. اس کے بعد 13 نبوی کے اندر نیکسٹ ایئر ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر عقبہ کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر 72%، کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ 75% وہ آئے اور انہوں نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا، اس بیعت کی جو ٹرمز تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو. They met to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at Aqaba, accepted the faith and agreed to abstain from idol worship، یعنی وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، cruelty کہ وہ ظلم نہیں کریں گے، and falsehood اور وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، to lead a righteous life ایک اچھی زندگی گزاریں گے، صحیح راستے والی زندگی گزاریں گے، اینڈ ٹو بلیو ان وننس آف اللہ المائٹی، اور اس کے علاوہ وہ ایک خدا پر ایمان لائیں گے. تو اس بنا پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے، ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. یہ ہوگی بیٹا فرسٹ پلیج آف عقبہ. اس کے بعد 13 نبوی میں لوگ آئے، اور تقریباً ان کی تعداد 72 یا 75 بتائی جاتی ہے. وہ جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور وہ بھی دائرہ اسلام میں آ گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اٹ واز اے گریٹ incident and it was a very fruitful for the next upcoming planning of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب اس موقع پر جب 72 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، تو انہوں نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں. we will protect you, and if you come there, inshallah we will sacrifice our lives, our wealth, and whatever inshallah you will demand, and for the sake of Islam.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے. انہوں نے اس وقت جو ہے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کی طرف سے، جو 72 آدمیوں کی طرف سے، ان میں حضرت برا بن عازب تھے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ مدینہ تشریف لے آئیں. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، انہوں نے کہا دیکھو کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز a very prestigious honor among us, so دیکھ لو کہ تم کیا قدم اٹھانا چاہتے ہو، تو یا تم کیا کہہ رہے ہو، کس کو دعوت دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں. انشاءاللہ we will sacrifice our lives, our wealth, even our children for the sake of Islam, for the protection of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کے ساتھ ایک اور 2 آدمیوں کی کنورسیشن بھی ملتی ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور صحابی حضرت ابو الحیشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you know that the Jewish are our worst enemies, so we are taking ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ ہمیں چھوڑ دیں. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, no, you should satisfy that I will never ever leave you. میں تمہارا خون میرا خون ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، یقین کرو میرا مرنا میرا جینا تمہارے لیے ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا. your enemy will be my enemy and your friend will be my friend. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو جواب دیا. ان کے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ تھی سیکنڈ پلیج آف عقبہ. جب پیگنز آف مکہ کو پتہ چلا کہ مدینہ کے لوگوں نے چھپ کر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے ہیں، تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، اور انہوں نے مدینے میں جا کر کچھ لوگوں کو پکڑا بھی، بلکہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انہوں نے پکڑ بھی لیا، اور پکڑ کر وہ ان کو مکہ میں لے آئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کے مکہ لے آئے، لیکن یہاں کے کچھ قریش نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسا نہ کرو، ان کو چھوڑ دو. تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آگے چل کر مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوئے. دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ اجازت دی تھی کہ آپ ہجرت حبشہ کر لیں، تو یہ ایک ایکسپیرینس بھی صحابہ کے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس تھا. اس کے بعد پھر مدینہ کے اندر جب وہ گئے تو وہاں کا بھی انہوں نے انوائرمنٹ دیکھا، اور وہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو کنڈیشنز ہیں فی الوقت جو ہے وہ بڑی سیٹسفیکٹری ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا. اب اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ظاہری بات ہے پھر اس مسلمانوں کو کھل کر اپنے عقائد کی پریچنگ کا موقع ملا، اسلام کی پریچنگ کا موقع ملا. جوئش جو تھے اور وہاں کے جو کرسچنز جو تھے وہ پہلے ہی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان چکے تھے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ول بی دا لاسٹ میسنجر آف اللہ آلمائٹی. لیکن جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کے جو کریڈز ہیں، جو آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، دے آر اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام، سو دے also became the first enemy of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کچھ ان میں لوگ مسلمان بھی ہوئے، دائرہ اسلام میں بھی آئے، تو اس کے بینیفٹس بیٹا بہت زیادہ ہوئے. آگے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست، پھر جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ تشریف لائے تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروو کیا دیٹ ہی از دا ہیڈ آف اسٹیٹ. تو ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے. تو اس طرح مسلمانوں کو جو ہے آگے سکون کا سانس بھی ملا، چین کا سانس بھی ملا، اور اس کے علاوہ اسلام کی پریچنگ کے لیے مزید ان کو جو ہے وقت ملا. تو اس اعتبار سے ہمارا کویشچن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. کئی مطلب ہمارے CIE کے ایگزام میں آیا ہوا ہے، اس لیے میرا بیٹا اس کی پریپریشن بہت ضروری ہے.
اسٹے ٹیونڈ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ کے سلیبس کے ریلیونٹ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں جا کر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو گیو یو دا آنسر. انشاءاللہ وی ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.